ان قتلتا حرقتا، اگر تجھے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، یعنی اللہ کا انکار کر کے جان بچتی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر وہ غیر اللہ کو سجدہ کرائیں تو تو اپنی جان دے دینا، او حرقتا یہاں تک کہ جلا کر راکھ کر دیں یہ تو قبول کر لینا، لیکن تو غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنا۔ یہ ہے رب کی توحید۔ اور سنو، اسی توحید کے مسئلے میں اللہ رب العالمین نے مشرک کو زانی سے جوڑا ہے۔ آپ دیکھیے دونوں میں غیرت کا بھگتان۔ لا ينکح، فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زنا کرنے والے مرد کی شادی کسی زانیہ سے کرو یا مشرکہ سے کرو، یعنی زانی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے سامنے کوئی موحدہ عورت پیش کر دی جائے، اس کو کوئی اللہ والی عورت دے دی جائے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت اس کو بھی کوئی مشرک دو یا زانی مرد سے اس کا نکاح کرو۔ جانتے ہو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی ساتھ جوڑا، مشرک کو اور زانی کو؟ کیوں جوڑا؟ کیونکہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور زانی اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے دربار کو چھوڑا، اس نے اپنے حلال مرد کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں، ان دونوں نے، اس نے اپنے رب کی کبریائی کو توڑا اور اس نے اپنی شرم و حیا کو چھوڑا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی ساتھ جوڑ دیا۔ اہم مسئلہ ہے، اور یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے یہ تمام معاملات کیسے ہیں۔ دو لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کر دی، یہ ہے توحید۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، وإذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو۔ اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توحید کی مثال کیسے دی؟ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، سب کو ڈرایا، ڈراتے ہوئے اپنی بیٹی کے بھی پاس آئے، اور اس میں ہمارے بہت سے بھائی پوائنٹ بھی نکالتے ہیں کہ دیکھیے نبی نے کیا دیا۔ نبی کے پاس اختیار تھا، وہ مختار قل تھے، لیکن اس حدیث سے مختار قل ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی بیٹی کو جگاتے ہیں، کہتے ہیں آئے میری بیٹی، سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، او میری بیٹی دنیا میں جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ کون کہہ رہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دینے کی، نبی نے کہا جو چاہے مانگ لے، یعنی نبی کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، وہ مختار قل تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ہادہ سلینی من مالی، علماء جانتے ہیں کہ من تمیزیہ ہے، من مالی میرے مال میں سے، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں میرے اختیار میں دے دی گئیں یا اس کا میں مالک ہوں۔ میں اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جو چاہے تو لے لے، یہ تو کوئی بات نہیں رہی۔ بھائی میرا مال ہے، میرے اختیار میں، یا اس ہندوستان میں میری حکومت ہے، جہاں تک میری حکومت ہے میں اپنے پلین اڑا سکتا ہوں، کسی کی بھی فوج کو اتار سکتا ہوں، یا اس کا میں مالک ہوں۔ اللہ کے نبی کہ سلینی من مالی، میرے مال میں سے جو تو چاہے مجھ سے مانگ لے، یعنی توحید کا درس بھی دے رہے ہیں۔ آئے میری بیٹی، ساری دنیا مجھے نہیں ملی اور نہ ہی میں کوئی مختار قل ہوں، سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، دنیا میں جو تو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہ سکوں گا۔ یہاں تو اتنے بے غیرت لوگ ہیں۔ پاکستان سے ایک کتاب آتی ہے تصغیر اولیاء، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پیر اپنے مریدوں سے کہتا ہے آئے میرے مریدوں، اب تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مریدوں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جہنم میں اپنا تھوک ڈال دوں گا، میرے تھوک سے جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ صاحب توحید، یہ صاحب توحید۔
कंपटीशन का दौर चला है। दूसरे ने देखा रे ये तो हमसे आगे निकल गया, कहने लगा नहीं साहब, आए मेरे मुरीदों बिल्कुल ना डरना, मैं जहन्नम में अपना खैमा डाल दूंगा, मेरे खैमे के साए से जहन्नम की आग की गर्मी खत्म हो जाएगी। ये तेरे मेरे घर का स्टोर है, ये तेरे मेरे घर का कंप्यूटर है। सुनो, जिसने इस्लाम पेश किया है वो क्या कह रहा है, इस मक्के की सारी जमीन में अगर किसी आदमी को 1 सेकंड जहन्नम में डालने के बाद, 1 सेकंड जहन्नम में रखने के बाद इस मक्के के अंदर डाल दिया जाए और वो अंदर से बाहर को जब सांस ले तो उसकी सांस की गर्मी से सारे मक्के के लोग जल कर राख हो जाएं। वो ये कह रहा है कि जहन्नम 1000 साल तक जलाई गई तो वो सफेद हो गई, फिर जलाई गई तो वो सुर्ख हो गई, फिर जलाई गई तो वो सियाह हो गई, 1000 साल तक जब जलाई गई तो वो काली हो गई और आज भी वो काली है। वो तो ये कहे कि या सफियता, आए मेरी फूफी सफिया, या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मोहम्मद की बेटी फातिमा, तू अपने आप को जहन्नम से बचा ले। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, मैं क़यामत के दिन तेरे कोई काम ना सकूंगा। ये है रब की तौहीद। जिसने अपनी बेटी को दर्स दिया हो, आए मेरी बेटी, जब खुदा किसी को पकड़ ले तो फिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी उसके कोई काम ना सके। ये कहते हैं कि मैं अपना थूक डाल दूंगा, जहन्नम बर्फ बन जाएगी। ये समझा है तौहीद को। तौहीद को समझो मेरे भाइयों। सलीनी मिन माली, मेरे माल में से जो तू चाहे मुझसे मांग ले। आइए एक तरीके से और समझे रब की तौहीद। अल्लाह के नबी मरजुल मौत में मुब्तला हैं। अल्लाह के नबी, चौथा दिन है, 5वां दिन है, 6ठा दिन है, 14 दिन बीमारी में मुब्तला रहे। आज इंतकाल होने में 4 दिन बाकी हैं। चौथे दिन यानी इंतकाल से 4 दिन पहले लोगों को खुतबा देते हैं और खुतबा देने के बाद उसी में फरमाते हैं लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाई मिनल मसाजिद। आज हुस्न मोहम्मद के तज़किरे होते हैं। आज ये हदीस क्यों नहीं पढ़ी जाती है? इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि फिर बनी हुई पक्की कब्रों पर फिर बुलडोजर चलवाना पड़ेंगे। आज ये हदीस इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि फिर मौलवियों की तौंदें पिचकना शुरू हो जाएंगी, पगड़ियां उछल जाएंगी। लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मिनल मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर, क्योंकि इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिमल मसाजिद, क्योंकि इन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह मसाजिद बना लिया। कहो मेरे भाइयों, जहां कब्रों पर सजदा किया जाए वहाँ अल्लाह के नबी लानत भेज रहे हैं। यानी आपने अपने इंतकाल से पहले फरमाया, क्या फरमाया? आए अली, अल्लाह ने मुझे और मैं तुमको हुक्म देता हूँ, जितनी भी पक्की कब्रें दिखाई दें उन सारी पक्की कब्रों को तोड़ दो, जमीन के बराबर कर दो। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। आज ये हदीस क्यों नहीं पढ़ी जाती है? इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि फिर अगरबत्तियां कैसे जलेंगी, फिर चिराग कैसे जलाए जाएंगे, फिर औरतें सुर्खी और लिपस्टिक लगा लगा कर कैसे आएंगी, फिर ये चादरें कैसे आएंगी, फिर ये फिल्मों की शूटिंगें कैसी होंगी। ये सारी खुराफातें ख़त्म ना हो, इसीलिए बेहतर है कि हदीस ही पे पर्दा डाल दो। ओ लोगों, तुम कहो या ना कहो, दुनिया के अंदर एक फ़िरका, एक गिरोह, एक जमात ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने पहले ही कह दिया था वो हमेशा हक पर रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत उसको गुमराह नहीं कर सकती है। वो तो क़यामत तक हक पर रहेगा। वो तो आपकी इन बातिल चालों को नापाक करता रहेगा, पर्दाफाश करता रहेगा। साहब का लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिमल मसाजिद। ऐ यहूदियों और ईसाइयों, तुम पर अल्लाह की लानत हो। और लानत की वजह ये फरमाई कि तुमने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदे की जगह मसाजिद बना लिया।
پھر کہیں میری قبر بھی سجدہ نہ بن جائے، لوگ محمد الرسول اللہ کو بھی سجدہ نہ کرنے لگے۔ آہا، آپ کو ڈر تھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور بلند کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ الہ العالمین، محمد کی قبر کو چومنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو مرکز عبادت کا گھر نہ بنا دینا۔ وثنن، بت خانہ، یعبد، جس کی عبادت کی جائے، نہ بنا دینا۔ کہو میرے بھائیو، جب نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، جب نبی کی قبروں کو عبادت کا گھر نہیں بنایا جا سکتا ہے، پھر ایسا کون سا سورما ہے، پھر ایسا کون سا ماں کا لال ہے جو نبی کی قبروں کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کی قبروں کو سجدہ کیا جائے۔ میرے بھائیو، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے دلوں میں توحید کی دولت تھی، یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب مسلمان ہی توحید کو چھوڑ کر شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کے زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، توحید کی دولت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، مگر حقیقت میں مسلمان دھیرے دھیرے اس توحید سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اس آیت پر ذرا نظر ڈالیے گا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، گویا کہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے؟